بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں ہوں استاد معین اختر، سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے، اور آج ہم ایک اور زبردست قسم کی سکسیس سٹوری کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہیں، جنہوں نے بہت زبردست اپنے کریئر میں ترقی کی، ایوریج اسٹوڈنٹ رہے میٹرک تک، اور اس کے بعد انہوں نے زبردست قسم کے ریکارڈ قائم کیے، اور پاکستان لیول پہ او ایم ایس ملٹی نیشنل کمپنی کے یہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ وعلیکم السلام۔ عامر راؤ سر، کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر جی، سب الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ سر آپ خود فرمائیے کہ آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے وہ کس طرح سے شروع ہوئی، اور آج آپ ماشاء اللہ ایک انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، سکسیس سب سے پہلے تو جو سکسیس ہے، میرا خیال ہے کہ اسے ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ ایک تو آپ کی دنیاوی سکسیس ہے، ایک آپ کی جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ جو آپ کی اصل جو سکسیس ہے وہ وہی ہے کہ جب آپ اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو وہاں پر اصل میں سارا فیصلہ ہوگا کہ کون بندہ سکسیسفل تھا، کون جو ہے وہ فیل ہو گیا، کیسے ہو گیا۔ تو میرے حساب سے تو جو دنیاوی سکسیس ہے یہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے، یعنی کہ جو بندہ جتنا سکسیسفل ہے اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ ذمہ داریوں کا لوڈ بھی ہے، اور وہ رسپانسیبل بھی ہے۔ اس کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کو لے کے چلنا، ان کی جابس کے حوالے سے، ان کی ویل بینگ کے حوالے سے، ان کی جو باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو بھی میٹ کرنا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو سکسیس ہے از ناٹ اونلی سکسیس، اٹس ایکچولی اے رسپانسبلٹی جو کہ اس آدمی تک آ جاتی ہے جب وہ ایک سکسیسفل پرسن بن کے آگے آتا ہے اپنا سامنے لوگوں کے۔ تو سکسیس کو میں ہمیشہ دو چیزوں میں دیکھتا ہوں، سکسیس اینڈ دین رسپانسبلٹی۔ تو جب آپ اس چیز کے ساتھ لے کے چلیں گے چیزوں کو تو اس کے اندر لازماً میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو آدمی میں وہ جو ایگو آ جاتی ہے کہ جی میں سکسیسفل ہو گیا ہوں تو میں ایسے ہو گیا ہوں ویسے ہو گیا، ایک تو وہ ایگو بندے کی ختم ہو جاتی ہے، ایک یہ ہے کہ بندہ اپنے صحیح راستے پہ چلتا رہتا ہے۔ تو سکسیس میں اگر میں یہ کہوں تو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ میں ایک ایوریج سا اسٹوڈنٹ تھا اپنی میٹرک کی ایجوکیشن تک، بٹ دین جب میٹرک میں رزلٹ آیا، میرا رزلٹ آیا، میرے باقی جو کزنس تھے ان کا رزلٹ آیا، تو اس میں کافی گیپ تھا، یعنی کہ جو میرے باقی کے جو کزنس تھے انہوں نے اچھے مارکس جو ہیں وہ سکیور کیے، کمپیریٹیولی میرے مارکس اس حساب سے کچھ تھوڑے کم تھے۔ تو پھر میں نے ایک تہیہ کیا کہ یار مجھے بھی اچھا جو ہے نا پرفارم کرنا چاہیے، تو پھر ایف ایس سی میں نے کافی اسٹرگل کی، ایف ایس سی میں نے ایک اچھے اسکور لینے کی کوشش کی، اور اس میں الحمدللہ میں کامیابی ہوا۔ تو جیسے شروع میں لوگ کہا کرتے تھے، ہمارے بزرگ بھی کہا کرتے تھے، پیرنٹس بھی کہا کرتے تھے کہ یار ایف ایس سی از دی ٹرننگ پوائنٹ فار ایوری ون۔ تو اگر آپ ایف ایس سی میں اچھے مارکس لے لیں گے تو آپ ایک اچھے پروفیشنل انسٹیٹیوٹ میں چلے جائیں گے، وہاں جا کے پھر دین آپ کا کریئر بننے کے جو چانسز ہیں وہ برائٹ ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں سے اگر میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں تو میں نے اپنی ایجوکیشن جو ہے ساری ملتان سے کمپلیٹ کی ہے کالج لیول تک۔ اس کے بعد پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا یو وی سی ای ٹی ٹیکسلا۔ میری جو گریجویشن ہے الیکٹریکل انجینئرنگ میں وہ ٹیکسلا سے ہے، اور وہ کرنے کے بعد میری جو پہلی جاب ہے وہ وابڈا میں ہوئی، اور وابڈا میں بھی شروع میں جو ہم سمجھ رہے تھے کہ یار بڑا ایزی ہوگا اور ہم بڑی مزے کی جاب کریں گے، تو دیٹ واز ناٹ دا کیس۔ مگر ہم لکی اس سینس میں رہے کہ جب ہمارا بیچ انڈکٹ ہوا تو ان دنوں گورنمنٹ نے، جو میں گورنمنٹ کو کریڈٹ بھی دیتا ہوں، وابڈا کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں، کہ انہوں نے ایک کورسز سٹارٹ کیے کہ یار جو بھی فریش انجینئرز آئیں گے، بجائے اس سے کہ ہم ان کو اسٹریٹ جو ہے پریکٹیکل فیلڈ میں بھیج دیں، ہم ان کو ٹریننگ سیشن سے گزاریں گے۔ تو ہمارے پہلے 2 سال جو ہیں وہ ٹریننگ میں گزرے، جس میں ایک ہوتا تھا سیکٹر اسپیسیفک جنریشن ٹریننگ، جس میں آپ کی کمپوزٹ ٹریننگ ہوتی تھی تھرمل کی بھی اور پھر ہائیڈل سیکٹر میں بھی، یعنی کہ وہ آپ جنریشن کے اوپر وہ آپ کو کمپلیٹ ایک اوور ویو دے دیتے تھے۔ اور 1 سال کی جو ٹریننگ ہے وہ انہوں نے پلان کی ہوئی تھی مینجمنٹ کے حوالے سے، تو وہ 6 مہینے تربیلا میں اور 6 مہینے منگلا میں، اس طرح ہم نے گدو میں جو ٹیکنیکل ٹریننگ ہے وہ گدو میں بھی کی، اور اس کے بعد ہم نے فیصل آباد میں بھی کی۔ تو 2 سال ہم ٹریننگ میں رہے۔ تو اس ٹریننگ کا یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ ہمیں جو بھی پاور جنریشن کے حوالے سے جو بیسکس تھیں اور جو ہمارا جو ایکسپوجر تھا مختلف پاور پلانٹ وزٹ کر کے، تو ہمارے لیے وہ کمپیریٹیولی بڑا ایزی ہو گیا کہ جب ہم جائیں وہاں پر تو ہمیں چیزوں کا آلریڈی بہت حد تک پتہ تھا کہ یہ چیزیں کیسے آپریٹ کرتی ہیں، اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔
تو وہ دیٹ واز اے ویری گڈ تھنگ، اور میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ میں اب آج جس پوزیشن پہ میں بیٹھا ہوں، میں بڑا ہر پلیٹ فارم پہ برملا میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو چیزیں ہم نے لرن کی وابڈا میں رہتے ہوئے، تو وہ چیزیں آج تک یعنی کہ جو ہے نا ہمیں پے کر رہی ہیں. میری جو اپ برنگنگ ہے یا جو میرا جو بیسک نالج سکلز ہیں یا جو سکل سیٹ ہے، وہ سارے کا سارا ڈرائیو اگر میں دیکھوں وہ وابڈا سے ہی ہو رہا ہے. تو وابڈا میں پھر ہوا یہ کہ آئی پی پیز کا کلچر آ گیا. اچھا، جب آئی پی پیز کا کلچر آیا تو لوگوں نے پھر جمپ کرنا شروع کر دیا کہ جی ہم آئی پی پیز میں جائیں گے، بیکاز دے ور پیئنگ ویری گڈ سیلریز. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرس. تو یہ میں بات کر رہا ہوں آپ سمجھ لیں کہ 93 94 95. تو ان دنوں بڑا کریز ہو گیا کہ جو لوگ اچھے تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم نے وابڈا کے ساتھ ہی رہنا، اب ہم نے جو ہے نا آئی پی پیز کے ساتھ کام کرنا ہے. تو ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ یار اب ہم جو ہے نا اپنی گروتھ کے لیے اور اپنے کریئر میں ایڈوانسمنٹ کے لیے جو ہے مختلف اپرچونیٹیز کو جو ہے نا ہم ٹیپ کریں. تو اس کو ہم نے ٹیپ کیا، میں نے بھی ٹیپ کیا، کوشش کرتے رہے. تو اچھا، سکسیس میں جب آپ آتے ہیں تو سکسیس میں میں یہ کہوں گا کہ ایک تو آپ کی اپنی کمٹمنٹ اپنی جاب کے ساتھ، ہارڈ ورک کے ساتھ اور کنٹینیوس لرننگ کے ساتھ. اس میں ایک پہلو آپ کی لک کا بھی بڑا ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی طرف سے کچھ ایسی اپرچونٹیز ملیں جو آپ کو آگے بڑھنے میں مددگار ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں اور میں اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے انجینئرز ہیں جو ماشاءاللہ بڑا اچھا نالج رکھتے ہیں، مگر انہیں ان کے فیملی سرکمسٹانسز کی وجہ سے یا جن جگہوں پر وہ جاب کر رہے تھے ان کے جو سرکمسٹانسز تھے یا جو ایکسپوجر تھا، ان کو اس طرح کا ایکسپوجر نہیں مل سکا کہ وہ گرو کر پاتے. یعنی کہ وہ جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو کچھ اپرچونٹیز نہیں مل سکیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹرگل نہیں کی. بٹ میں یہ کہتا ہوں کہ بعض اوقات آپ اسٹرگل بھی کریں، ایون دین آپ کو کچھ ڈورز جو ہے وہ کھلے ہوئے نہیں ملتے. ٹھیک ہے، تو اس میں جو سکسیس ہے نا، اس میں ایک پارٹ آپ کی لک کا بھی ہے. اور میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ جو لک ہے آپ کی، یہ شاید اللہ نے آپ کے لیے جو ایک ڈیسٹنی مقرر کی ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو اس مقام تک لے کے جانا ہے، اور اس مقام پر جا کے پھر اس کا ٹیسٹ ہوگا کہ جی اس مقام پر رہتے ہوئے یہ شخص کیسا پرفارم کرتا ہے، کس طرح کرتا ہے. تو میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوتا ہوں کہ یہ کچھ رولز ہیں جو اللہ نے مختلف لوگوں کو ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں. وہ رول اوپر بھی ہو سکتا ہے، وہ رول نیچے بھی ہو سکتا ہے، بٹ اٹ ڈزنٹ میٹر کہ اسے آپ یہ کہیں کہ یار یہ بندہ فیل ہو گیا ہے یا یہ سکسیزفل ہو گیا ہے. تو وہ ہر لیول کے اوپر آپ کی اللہ نے کوئی ایک ڈیسٹنی مقرر کی ہوئی ہے، اور اس پہ جب آپ آتے ہیں وہاں پر آپ جا کے پرفارم کرتے ہیں. اور آپ کا جو رسپانسبلٹی ہے، اگر میں مذہبی لحاظ سے دیکھوں اور مورلی بھی دیکھوں، تو آپ نے اس پوزیشن کے ساتھ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے، پورا جسٹس کرنا ہے کہ جی اب آپ اس پوزیشن پر آپ ہیں تو آپ پروو کریں کہ آپ کیپیبل ہیں اس پوزیشن پہ آنے کے لیے. تو کمنگ بیک ٹو سکسیس، تو یہاں سے پھر تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ جو لک کی ہم بات کر رہے تھے، اس لک میں یہ ہوا کہ میں نے بھی اپلائی کرنا شروع کر دیا کہ یار مجھے بھی تھوڑا کچھ دوسری جگہوں پر جانا چاہیے. تو میں نے سعودیہ میں کچھ جگہوں پہ اپلائی کرنا شروع کیا کہ جی مجھے اوورسیز مجھے جانا چاہیے، وہاں پر سیلری پیکیج بھی اچھے ہیں اور اب میں نے اچھی لرننگ بھی کر لی ہے. اور کچھ ریزن یہ بھی بنی کہ وابڈا میں جو انٹرفیرنس تھی آرمی کی سائڈ سے، اور وہ بھی تھوڑی سی ہو گئی، تو اس سے بھی کچھ لوگ ڈی مورلائز ہوئے جب وابڈا نے کچھ چیزوں کو ٹیک اوور کیا اور وہاں پر ان کی انٹرفیرنس شروع ہوئی. تو کچھ جو اچھے پرفارم کرنے والے لوگ تھے ان کی ہارٹ برننگ ہوئی، یعنی کہ ان کا کچھ ایٹیچیوڈ ایسا ہوتا تھا کہ جس سے وہ لوگوں کو یہ فیل ہوتا تھا کہ یار ہمیں جو ہے نا تھوڑا سا کوئی ہماری کوئی ہیوملیشن ہو رہی ہے، یا ہم پر انڈیو جو ہے وہ شک کیا جا رہا ہے یا پریشرائز کیا جا رہا ہے. دوسرا فیکٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آئی پی پیز جب آئے تو ان کی بھی ایک اٹریکشن تھی، تو لوگوں نے جو ہے نا سوئچنگ شروع کر دی مختلف جگہوں پر جانے کے لیے. تو اسی سینیریو کے اندر میں نے بھی پھر سعودیہ کے لیے سوچا کہ یار مجھے سعودیہ میں اپلائی کرنا چاہیے. اچھا، اس میں مزے کی جو بات میں جو لک والی بات کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب کال آئی وہاں سے
تو انہوں نے کہا کہ جی عامر سے بات کرنی ہے. تو میری مسز نے فون اٹھایا, تو وہ بھی بڑی ڈیسپریٹ تھیں کہ یار ہم تھوڑا سا نا اب آگے موو کریں. تو انہوں نے پوچھا کہ جی اس طرح عامر نے اپلائی کیا تھا, تو وہ ہم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی وہ ولنگ ہیں جوائن کرنے میں, کتنی دیر میں جوائن کر لیں گے. تو انہوں نے فٹ سے کہہ دیا کہ جی جی وہ بالکل ولنگ ہیں, وہ بالکل جوائن کریں گے آپ کو. تو آپ جو ہے نا بالکل ہمیں بتائیں. تو جب میں آیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا, تو میں نے انہیں کہا کہ تم نے کیسے کر دی. نہیں آپ خود ہی تو کہہ رہے تھے کہ جی میں نے جو ہے نا موو کرنا ہے اور میں نے کرنا ہے. تو وہ وہاں سے مجھے بڑا ہوا کہ اگر وہ مسز پک نہ کرتی یا میں پک نہ کرتا کال, اور وہ اپرچونٹی اگر مس ہو جاتی, تو شاید پھر جس جگہ پر آج میں کھڑا ہوں, تو کیونکہ وہ بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. تو پھر میں الحمدللہ سلیکشن ہو گئی, سعودیہ چلے گئے. سعودیہ میں اس میں سب سے جو میں سمجھ خوش قسمتی جو میری تھی وہ یہ تھی کہ جو یوزلی سعودیہ میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہ بڑی ریموٹ ایریاز میں جو ہے نا ان کی پوسٹنگز ہوتی ہیں, کیونکہ یوزلی جو پاور پلانٹس ہوتے ہیں یہ بہت فار فلنگ ایریاز میں جو ہے نا وہ انسٹال کیے جاتے ہیں شہروں سے دور. تو میں اس لحاظ سے لکی رہا کہ میری جو پوسٹنگ تھی وہ ریاض جو کیپٹل ہے سعودیہ کا وہیں پہ تھی, اور وہاں پر مختلف جو پاور پلانٹ لگ رہے تھے PP9, PP10, PP7, PP8, اس میں میں انوالو رہا. وہاں میں نے بہت زیادہ لرننگ کی, کیونکہ ان کے سارے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں اور ایک ایک پروجیکٹ کے اوپر 30 40 گیس ٹربائنز اور 10 15 5 اسٹیم ٹربائنز لگ رہی ہوتی ہیں. تو اس میں اگر آپ کوئی چیز مس بھی کر جائیں دیکھنے میں, کنسٹرکشن سپرویژن میں, ڈیزائن ریویو میں, تو آپ کو اپرچونٹی پھر دوبارہ مل جاتی ہے کہ آپ اس چیز کو پورے طریقے سے سمجھ سکیں اور اس چیز کو جو ہے نا اس پروسیس کا پارٹ بن سکیں. تو وہاں سے الحمدللہ میں نے کافی لرننگ کی, اور اس کو بھی میں بہت زیادہ ویٹیج دیتا ہوں کہ آج میں جس پوزیشن پر ہوں اور جس کانفیڈنس کے ساتھ اور جس نالج کے ساتھ میں یہ فیل کرتا ہوں کہ یار میں اپنی اس پوزیشن کے ساتھ ایک جسٹس کر سکتا ہوں. تو وہ جو لرننگ میری سعودیہ کی جو لرننگ ہے, سب سے پہلے تو میں اگین وابڈا کی جو لرننگ ہے اسی کو میں سب سے زیادہ ہائی ریٹ کرتا ہوں, کیونکہ وہ ہمارے لیے بالکل ایک آپ سمجھ لیں کہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ تھا وہ وہی تھا وابڈا. جی اس نے ہمیں وہ سارا اچھا وابڈا میں بھی یہ نہیں ہے کہ وہ وابڈا نے کوئی زبردستی ہم پہ وہ ڈال دیا, بٹ اگین اس کے اندر آپ کی اپنی محنت ہوتی ہے, یعنی کہ آپ جتنی انٹرسٹ اس میں لیتے ہیں کام سیکھنے میں. مجھے یاد ہے کہ ایک بار ہم نے, میں اور میرا ایک دوست میرے ساتھ ہیں وہ بھی وابڈا میں ہی ہیں, تو ہم نے 52 آورز نان اسٹاپ کام کیا ہوا ہے. ہم پلانٹ پر ہی رہتے تھے, پلانٹ پر ہی ہم جو ہے تھوڑی دیر کے لیے 2-3 گھنٹے کے لیے آنکھ لگا لیتے تھے. کمیشننگ چل رہی تھی اور جرمنی سے کچھ انجینئرز آئے ہوئے تھے, تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یار اس کمیشننگ کا کوئی ایک بھی جو سیگمنٹ ہے نا وہ ہم مس نہ کریں, تاکہ ہماری جو ٹوٹل لرننگ ہے. اچھا پھر وہ جو جرمنز آئے ہوئے تھے ان کی ہم نے پرائیویٹ پارٹیز بھی کرنی, اور ہم نے انہیں ریکویسٹ کرنی کہ یار یہ جو اس کے شارٹ کٹس ہوتے ہیں خاص طور پہ جو فالٹ ڈائگنوسٹکس کے حوالے سے, کیونکہ ہمیں دیکھیں ایک تو یہ تھا کہ کمیشننگ ہو رہی ہے اور کمیشننگ کے بعد اس پلانٹ کو ہم نے ہی آپریٹ اینڈ مینٹین کرنا ہے. تو وہ یہ تھا کہ 4-5-6 مہینے میں یہ ایکسپرٹس چلے جائیں گے تو پھر یہ مشین ہمارے اس پہ آ جائے گی. تو ایک فکر بھی تھا کہ یار بعد میں ہم نے اس کو چلانا ہے. تو اس تگ و دو کے اندر پھر ہم اس لرننگ کے اندر اور اپنی آپ سمجھ لیں کہ اتنی زیادہ ہمارا پیشن تھا اس سارے پروسیس کے اندر کہ ہم نے اس کو پورے طریقے سے لرن کرنا ہے کہ یہ چیز کیسے ہے. اور وہ پلانٹ بھی بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ تھا, سیمنس کا لگا ہوا کاویو کی ٹربائنس تھیں, اور اس میں اسکامیٹک اے اسکامیٹک سی, وہ اپنے زمانے کے وہ بڑے جو ٹاپ آف دا لائن کنٹرول سسٹمز لگے ہوئے تھے. تو میرا جو فیلڈ تھا وہ کنٹرول اینڈ پروٹیکشن جو پلانٹ کی تھی, اس میں انسٹرومنٹیشن کنٹرول پروٹیکشن, اس پہ میں کام کر رہا تھا. تو سعودیہ سے پھر جناب واپس پاکستان, اور پاکستان میں یہ جو جہاں اب میں بیٹھا ہوں OMS پرائیویٹ لمیٹڈ میں, از اے ملٹی نیشنل کمپنی. تو جب میں سعودیہ سے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ ناؤ دیر از اے ٹائم ٹو گو بیک ٹو پاکستان. تو یہاں پر فارچونیٹلی میرے ایک دوست ہیں ارسلان, وہ GE میں کام کرتے ہیں. اس سے میرے سے پہلے وہ OMS کو جوائن کر چکے تھے, اور وہ میرے ساتھ ہی سعودیہ میں ہم اکٹھے کام کرتے تھے. وہ کلائنٹ سائٹ سے ہوتے تھے, میں کنسلٹنٹ سائٹ سے ہوتا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار اس طرح نا ایک اپرچونٹی ہے
یہاں پاکستان میں، اور یہاں پر مزید کچھ کمبائن سائیکل پاور پلانٹس لگ رہے ہیں جس کے اوپر جو ایک کنسلٹنسی کمپنی ہے اس کو مین پاور ریکوائرڈ ہے، تو آپ وہاں اپلائی کریں۔ تو میں نے پھر یہاں اپلائی کیا ایز اے لیڈ الیکٹریکل انجینئر، لیڈ E&I الیکٹریکل اینڈ انسٹرومنٹیشن۔ تو یہاں میری سلیکشن ہوئی، اور پھر میں نے OMS میں میرا خیال ہے 2007 سے لے کے 2010 تک میں نے سرو کیا OMS پرائیویٹ لمیٹڈ کو۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اور EPC کمپنی ہے پاکستان کی ٹاپ آف دا لائن، اس میں بھی میرے کچھ فرینڈس کام کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم ونڈ پاور پروجیکٹس جو ہیں پاکستان میں فرسٹ ٹائم ناؤ وی آر گوئنگ ٹو انسٹال ونڈ ٹربائنز ان جھمپیر ایریا۔ تو انہیں بھی اندازہ تھا کہ یار عامر ایک اچھا ٹیم پلیئر ہے اور اچھا کنٹریبیوٹ کرنے والا ہے، نالجیبل بھی ہے اور پاور سیکٹر کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی آپ ہماری ٹیم کو جوائن کریں۔ تو پھر میں نے خالد صاحب سے اور جو ہمارے چیئرمین ہیں ڈیل سنگلر صاحب، ان سے ریکویسٹ کی کہ جی مجھے جانا ہے۔ اچھا وہ ہوا یہ کہ جب میں نے جانا تھا اسی سال مجھے پرسن آف دا ایئر کا ایوارڈ بھی دیا گیا OMS کی طرف سے۔ اچھا جب پرسن آف دا ایئر کا ایوارڈ ملا تو اسی دن میں نے ڈیل صاحب کو اور خالد صاحب کو، جو ہمارے CEO بھی ہیں OMS پرائیویٹ لمیٹڈ کے، ان کو میں نے یہ بھی بتانا تھا کہ جی ناؤ آئی ایم لیونگ۔ تو وہ میرے لیے بڑی ایک امبیرسنگ سی وہ سچویشن بن گئی تھی، بٹ پھر میں نے خیر حوصلہ کر کے میں نے بات کر دی۔ میں نے کہا جی دیکھیں یہ اس طرح ایک اپرچونٹی ہے، اور کیونکہ میں نے ساری زندگی کلائنٹ سائڈ پہ اور کنسلٹنٹ کی سائڈ پہ کام کیا ہے، تو نا آئی وانٹ ٹو ورک فرام دی EPC سائڈ، کانٹریکٹر سائڈ۔ اور کانٹریکٹر سائڈ میں بھی میری جو زیادہ انٹرسٹ تھی وہ یہ تھا کہ یار جب ہم کسی پروجیکٹ کو کنسیو کرتے ہیں، کنسیو کرنے کے بعد ہم اس کی وہ جو بناتے ہیں بڈ پرائز، ٹھیک ہے نا، کہ آپ ایک ریکوائرمنٹ لے کے آئے کہ جی ہم نے پاور پلانٹ لگانا ہے، تو وہ اس کی جو بڈ ایسٹیمیٹ ہے اس میں مجھے بڑی انٹرسٹ تھی کہ یار یہ جب ابھی کچھ بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر ہم ایک ایسٹیمیٹ بنا کے اپنی ایک بڈ دے دیتے ہیں، اور پھر اس بڈ کے اوپر ہم ون کرتے ہیں، اور پھر اسی پرائز کے اندر ہم اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ بھی کرتے ہیں، تو یہ میرے لیے بڑا ایک تھا کہ یار یہ میں نے لرن کرنا ہے اس کو۔ تو پیشن بھی تھا کہ یار EPC بھی کر کے دیکھیں کہ اس میں جو ایکچولی جو ایگزیکیوٹ کر رہی ہوتی ہے کمپنی، تو باقی کمپنیز کلائنٹ بھی اس کو اوور آل سپروائز کر رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، پروگرس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی جو سارا پریشر ہوتا ہے اور جو سارا لوڈ ہوتا ہے اور جو ساری رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تو کانٹریکٹر کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ کنسلٹنٹ بھی ان دا سینس اس کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو وہ مانیٹر کر رہا ہوتا ہے، ڈیزائن ریویوز کر رہا ہوتا ہے، کنسٹرکشن سپرویژن کر رہا ہوتا ہے کہ یار کوالٹی کو مینٹین رکھا جا رہا ہے نہیں رکھا جا رہا، بٹ جو رسپانسبلٹی اگر دیکھی جائے تو وہ کانٹریکٹر کی ہی بنتی ہے۔ تو خیر انہوں نے کہا کہ جی اگر تمہیں لگتا ہے کہ یار وہاں پر جو ہے تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا جو کریئر ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہو سکتی ہے فردر، تو آپ بے شک جوائن کر لیں۔ تو بڑا ہیوی ہارٹیڈلی انہوں نے الاؤ کیا کہ آپ چلے جائیں۔ پھر میں نے اس کو جوائن کیا اس کمپنی کو، اور وہاں پر جو میں نے اسٹارٹ کیا ایز اے انجینئرنگ مینیجر۔ وہ پاکستان کا پہلا ونڈ پاور پروجیکٹ تھا فوجی فرٹیلائزر کمپنی کا، اور اس کے بعد پھر گریجولی میں نے جو لیڈر ہے سکسیس کی اس کو طے کرتے کرتے پھر جو میری آخری جو پوزیشن تھی وہ وہاں پر تھی ہیڈ رینیویبل ان دیٹ EPC کمپنی۔ تو وہاں پر پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپرچونٹیز کس طرح آتی ہیں، بٹ اگین اپرچونٹی آتی ہے تو اس کے پیچھے لازماً آپ کا ہارڈ ورک اور آپ کی کمٹمنٹ اور آپ کا پیشن بھی چل رہا ہوتا ہے۔ تو ان دنوں ہوا یہ کہ OMS میں جو مجھ سے پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے رانا ذوالفقار صاحب، وہ کہیں اور موو کر گئے اور یہاں پر وہ پوزیشن تھوڑی سی ویکنٹ ہو گئی۔ تو اگین خالد صاحب نے مجھے ریکویسٹ کی اور مجھ سے کہا کہ یار یہ تم چھوڑ کے گئے تھے اور ہم نے تمہیں یہ کہا تھا کہ جس وقت بھی تم واپس آنا چاہو گے تو ہمارے ڈورز جو ہے نا تمہارے لیے ہر وقت کھلے ہوں گے۔ تو اب ایک اچھی پوزیشن ہمارے پاس اگین اویلیبل ہے اور تم آؤ اور جوائن کرو۔ تو کافی انہوں نے اصرار بھی کیا کہ آپ نے ضرور آنا ہے۔
تو اور میرا ایک ریلیشن خالد صاحب کے ساتھ، خالد صاحب از ویری 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 ہمبل اینڈ ویری نائس پرسن. تو پھر مجھ سے بھی رجسٹ نہیں ہوا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں جوائن کر لیتا ہوں. تو اب یہ ٹوٹل اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹوٹل جو سفر بن رہا ہے کہ میٹرک ایوریج اسٹوڈنٹ، اس کے بعد ایف ایس سی میں مجھے تھوڑی سی ہوا کہ یار مجھے بھی جو ہے نا کمپیٹ کرنا چاہیے اپنے باقی جو کزن ہیں ان کے ساتھ. اور پھر دین وابڈا سعودی عربیہ، دین او ایم ایس، دین ای پی سی کمپنی، اینڈ دین اگین ٹو او ایم ایس. تو یہ ان شارٹ میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس طرح چل رہا ہے. اور ماشاء اللہ ہم اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اور کنسلٹنسی کے اندر ہماری جو بیسک اسٹرینتھ ہے دیٹ از ان دی پاور جنریشن، بٹ اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں انٹو دی گریڈ اینڈ ٹرانسمیشن آلسو. اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا پلان ہے وہ یہ ہے کہ ہم ڈسٹریبیوشن لیول کے اوپر بھی چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں اور وہاں پر بھی اپنی جو سروسز ہیں وہ ہم پرووائڈ کریں. اور او ایم ایس کو میں یہ کہوں گا کہ جو اگر ہم سولر سیکٹر میں دیکھیں، از دی اونلی کنسلٹنسی کمپنی وچ از پرووائڈنگ فل فلیج سروسز فرام کنسیپچول اسٹیج اپ ٹو دی او اینڈ ایم فیز آف دا پروجیکٹ. تو ہمارے پاس جو اگر میں یہ دیکھوں جو سولر کا پورٹ فولیو ہے از دی ہائیسٹ اویلیبل ود اس. تو اس میں ہم تقریباً آلموسٹ مور دین 200 میگا واٹ کے جو پروجیکٹس ہیں اس پہ ہم نے کنسلٹنسی سروسز بھی دی ہیں اور ہم اس پہ او اینڈ ایم سروسز بھی دے رہے ہیں. ماشاء اللہ زبردست سر، آپ کی سکسیس اسٹوری تو بڑی ہی انسپائرنگ ہے ماشاء اللہ. اور اپنے دیکھنے والوں کو ہم یہ بھی میسیج دیتے چلیں کہ یہ جو سر حوالہ دے رہے ہیں خالد جاوید صاحب کا، ان کا بھی انٹرویو ہمارے یوٹیوب چینل پہ موجود ہے، آپ وہ بھی اسکرول تھرو کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں. اچھا سر، مزید یہ کہ آپ کی جو سکسیس اسٹوری ہے اس میں جو آپ کس ایک سنگل فیکٹر کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس نے میری کامیابی میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کی سنسیئرٹی ہے ٹورڈز یور رسپانسبلٹیز، یہ از اے ویری امپورٹنٹ فیکٹر. کیونکہ اگر آپ اپنی جاب کے ساتھ سنسیئر نہیں ہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، آپ ایک رسپانسبلٹی کو فیل کرتے ہوئے اور جو بھی آپ کو چیزیں دی گئی ہیں کہ جی یہ آپ نے کرنا ہے، تو آپ اگر اس کو سنسیئرلی نہیں کر رہے تو دین میرا نہیں خیال کہ آپ آگے اس کو لے کے چل سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو سنسیئرٹی ہے، دین آپ کی کمٹمنٹ ہے، دین آپ کی ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، یہ ساری چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ آپ کے لیے رستے جو ہے وہ کھولتا ہے. اور اگر رستے نہیں بھی کھلتے تو میں پھر وہی کہوں گا کہ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار میں پتہ نہیں سکسیزفل نہیں ہوں. ٹھیک ہے، کیونکہ دیکھیں سکسیس یہ نہیں ہے کہ جی آپ کسی اونچے مقام پہ پہنچ جائیں. سکسیس یہ ہے کہ آپ انٹرنلی جو ہے نا سیٹسفائیڈ ہوں کہ یار جو جتنا میں ہوں، جتنی میری کیپیسٹی ہے، جتنی میری کیپیبلٹی ہے، میں اس کے حساب سے پرفارم کر رہا ہوں اور آپ کو ریگریٹ نہ ہو انٹرنلی، وہ سکسیس ہے. ٹھیک ہے نا. باقی تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے کو جو ہے نا، اب میں یہ بھی نہیں میں کہہ سکتا کہ یار میں بہت زیادہ کوئی انٹلیکچوئل ہوں یا میرا نالج بہت زیادہ ہے. مجھ سے بھی بہت زیادہ نالجیبل لوگ ہیں بٹ وہ لو لیول پہ کام کر رہے ہیں، ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسپوجر نہیں ملا. تو سب سے پہلے میں اسی کو کہوں گا کہ سنسیئرٹی آپ کی جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے کہ آپ ایمانداری کے ساتھ اپنا جو بھی کام کر رہے ہیں وہ پوری ایمانداری کے ساتھ کریں. سر لرننگ کا کیا رول ہے ایک بندے کی پروفیشنل کریئر میں گروتھ میں؟ تو لرننگ ہی ہے. دیکھیں دیکھیں لرننگ وہ کہتے ہیں نا کہ جی لرننگ جو ہے وہ تو جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو جب تک وہ مر نہیں جاتا تو اس کی لرننگ ہوتی رہتی ہے، اور جہاں پر لرننگ سٹاپ ہوئی وہیں پہ لائف بھی سٹاپ ہو جاتی ہے. تو لرننگ جو ہے از ویری ویری امپورٹنٹ، ویری ویری امپورٹنٹ. اور ساری زندگی بندے کو سیکھنا چاہیے اور اس میں کوئی شرم نہیں ہونی چاہیے. میں اکثر اپنے جو جونیئر کولیگز ہیں ان کو میں یہی کہا کرتا ہوں کہ یار جو چیز آپ کو نہیں پتہ نا، وہ جو آپ کی اسٹیج ہے نا اسی اسٹیج پہ دوسروں سے سیکھتے جائیں. کیونکہ جب آپ 8 10 12 15 سال آپ کا ایکسپیرینس ہو جائے گا اور جو بیسک لیول کی چیزیں جو آپ پیچھے لرن نہیں کر کے آئے، تو اب 10 12 سال میں جب آپ کسی سے پوچھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کو شرم محسوس ہوگی کہ یار اب میں یہ بیسک لیول کی چیز کسی سے سیکھ رہا ہوں. تو لرننگ جو ہے نا وہ اسٹیج وائز آپ کی جاری رہنی چاہیے، یعنی کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں اس کے حساب سے آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا جو ہے نا وہ بڑا ضروری ہے.
تو اس کے لیے یہ ہے کہ اور خاص طور پہ انجینئرس کے لیے تو میں تو اب سب کو یہی کہا کرتا ہوں کہ جب ہمارا ارا تھا، جب ہم نے کیا تو وہ بہت ہی لمیٹڈ ایکسیس ہوتی تھی مختلف ایجوکیشنل جو مٹیریل ہے. اب تو ماشاءاللہ آپ انٹرنیٹ کے اوپر براؤزنگ کریں تو ایچ اینڈ ایوری تھنگ از اویلیبل آن دا نیٹ. تو آپ نے جو بھی اسٹڈی کرنی ہو یا جو بھی چیز آپ نے سیکھنی ہو کرنی ہو تو وہ آپ کو کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو یہ لگے کہ جی مجھے کوئی شرمندگی ہوگی. آپ گوگل پہ جائیں، گوگل پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک اچھا خاصا وہ جو مٹیریل ہے مواد مل جائے گا. بٹ یہ ہے کہ آپ میں وہ پیشن ہونا چاہیے لرننگ کہ جی میں نے لرننگ کرنا ہے. لرننگ اب ایک پرابلم نہیں رہی. پہلے تھا کہ لرننگ مٹیریل تک آپ کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی تھی، وہ لوگ چھپا چھپا کے رکھا کرتے تھے. جو مینولز بھی ہوتے تھے وہ جو مختلف انجینئرز اور جو مختلف فورم مین اور باقی لوگ ہوتے تھے انہوں نے گھروں میں چھپا کے رکھے ہوتے تھے، بتاتے نہیں تھے. اب تو چھپانے والا دور ہی ختم ہو گیا ہے. اگر آپ چھپائیں گے، مثلا میں آپ سے اگر کوئی چیز چھپاتا ہوں تو وہی جس سے میں نے چھپائی ہے وہ گھنٹے بعد آگے کہے گا کہ جی مجھے تو فلانی جگہ سے یہ چیز مل گئی. تو وہ والا ٹرینڈ تو ختم ہو گیا. لرننگ از ویری ایزی ناؤ بٹ لرننگ از ویری امپورٹنٹ. صحیح سر. میں نے ایک چیز جو نوٹ کی آپ نے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی آپ سے بات وغیرہ ہوتی ہے تو آپ بڑا نا انگیج ہو کے کویسچننگ بہت زیادہ آپ کرتے ہیں. آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ سامنے کون بیٹھا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں سے مجھے آئیڈیا ملا کہ آپ نا کافی کیوریس مائنڈیڈ ہیں کہ چیزوں کو سیکھنے میں. ہاں، چیزوں کو سیکھنے میں بھی اور تھوڑا سا ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے بھی، یعنی کہ آؤٹ آف دا باکس. کہ مثلا جس طرح ہم اکثر چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کنسیو کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو اگر آپ تھوڑا سا ڈفرینٹ اینگل سے بھی دیکھیں، اور ڈفرینٹ اینگل کیونکہ دیکھیں ہر شخص ایک ہی چیز کو ایک ہی اینگل سے نہیں دیکھ رہا ہوتا، ٹھیک ہے، وہ مختلف لوگ مختلف اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو ہر بندے کا جو پوائنٹ آف ویو ہے اس کو لینا چاہیے. اور یہ ہماری جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ مشاورت جو ہے نا از ویری امپورٹنٹ. ٹھیک ہے نا، جب بھی آپ ڈیسیجن کریں تو سب کو کوشش کریں کہ سب کو ایک پیج پہ لائیں. ٹھیک ہے، اگر سب ایک پیج پہ نہیں بھی آتے تو ایون دین دے وڈ فیل کہ جی ان کو بھی اس پروسیس کا پارٹ بنایا گیا ہے. اگر آپ بالکل آئسولیشن میں کوئی ڈیسیجن کر لیں گے تو اس ڈیسیجن کی جو ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے ٹیم کے اندر وہ اتنی نہیں ہوتی جب آپ ان کو ایک ڈیسیجن میکنگ کے پروسیس میں شامل کر لیتے ہیں اور ان کو آپ پروز اینڈ کونس سارے بتا دیتے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پھر ایک کنکلوڈنگ سیشن میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ یار یہ آپ کی جو ساری سجیشنس تھیں، جو اوپینینس تھے، وہ سارے کنسیڈر کیے گئے ہیں، بٹ اوور آل جو ٹاپ مینجمنٹ ہے اس نے اب یہ ایک ڈیسیجن لیا ہے جس کو ہمیں سب کو جو ہے نا اوبے بھی کرنا چاہیے اور ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے دل کے ساتھ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ چیزوں کو جو ہے نا مختلف زاویوں سے دیکھیں. صرف جیسے میں نے اگر ایک چیز کو دیکھا تو یوزلی ایسے ہی ہوتا ہے. مثلا آپ ایک لیٹر ڈرافٹ کریں گے آپ جب اس کو، کیونکہ آپ کا ایک مائنڈ بن گیا ہوتا ہے، آپ اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے آپ کو لگے گا یہ بالکل ٹھیک ہے. اب آپ جب کسی ایک دوسرے بندے کو دیں گے نا یار اس کو ذرا ایک نظر دیکھیں، اچھا وہ بالکل ایسے دیکھے گا کہ جیسے اس کو بیک گراؤنڈ بھی نہیں پتا ہوگا. اب جب اس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہوگا نا تو وہ اس میں لازماً اس کو گیپس نظر آئیں گے. وہ کہے گا کہ یار کیونکہ دیکھیں وہ جو بیک گراؤنڈ ہے وہ مجھے ذہن میں تو پتہ ہے اور میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ یار جو پڑھنے والا ہوگا اس کو بھی یہ چیزیں پتہ ہوں گی. اب جب تھرڈ پرسن پڑھے گا اس کو وہ بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوگا تو وہ گیپس جہاں جہاں ہوں گے وہ اس کو کہے گا کہ جی یہاں پر تھوڑی نا کلیئرٹی مس ہے، یا یہ جو میسیج ہے وہ پورا کمیونیکیٹ نہیں ہو رہا، یا ویگ ہے، یا یہ اس کے ڈول میننگ نکلتے ہیں. تو وہ مشاورت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. تو اس کے لیے جو ہے نا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویوز کو لے کے چلنا. کہ آپ کے بیٹر ہاف یعنی کہ آپ کی وائف جو ہیں ان کا آپ کی کامیابی میں کوئی عمل دخل رہا ہے؟ جی بالکل. آپ یہ دیکھ لیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کام کی مصروفیت کی وجہ سے میں گھر پہ جو ٹائم ایک ڈیو ٹائم ہوتا ہے وہ میں جب نہیں دے پاتا تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ جو پھر آپ کی جو اسپاؤز ہے اسی کو وہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہے نا وہ بیٹ وتھ کرنی پڑتی ہیں. تو اب اکثر فیملی میں مثال دی جاتی ہیں کہ جی عامر جو ہیں وہ جو گروسری پرچیز کرنی ہے یا جو بچوں کو پڑھانا کرنا اسکول لے کے آنا لے جانا، تو یہ ساری رسپانسبلٹیز جو جناب عامر کو پوری کرنی چاہیے. تو بٹ اب میری مسز نے بالکل اس کو ریئلائز کیا کہ یہ اتنے بیزی ہوتے ہیں تو اتنے بیزی اسکیجولس کے اندر ان ساری چیزوں کے لیے ٹائم نکالنا ان کے لیے مشکل ہے.
تو انہوں نے یہ ساری رسپانسبلٹیز جو ہے نا بڑی خوش دلی سے ایکسیپٹ کی ہوئی ہیں، اور اس میں میرا وہ ہاتھ بھی بٹاتی ہیں، اور مجھے کسی بھی طریقے سے یہ نہیں محسوس ہوتا کہ یار ان کاموں کی وجہ سے میں اپنے آفس کا جو کام ہے نا وہ میرا سفر ہو رہا ہے، تو وہ ان کی طرف سے پورا کوآپریشن ہوتا ہے میرے ساتھ. تو میں ان کو فل کریڈٹ دیتا ہوں اس چیز کے لیے کہ انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہر چیز کے اندر، اور بلکہ جتنا میں ایکسپیکٹ کرتا تھا اس سے زیادہ ان کی کنٹریبیوشن ہے ساری گھر کو چلانے میں، کرنے میں، مینٹین کرنے میں. تو یہ گھر کو چلانا بھی پوری ایک سائنس ہے، اٹ از ناٹ ایزی. تو اگر آپ ایک دن 2 دن گھر میں رہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یار کتنے کام ہوتے ہیں، اتنے کام ہوتے ہیں کہ بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار اتنے کام تو آفس میں بھی نہیں ہوتے. ایسے سر جیسے آپ کی مسز ماشاء اللہ آپ کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، کیا آپ بھی انہیں گھر میں سپورٹ کرتے ہیں برتن وغیرہ دھلوانے میں؟ نہیں یہ سر بڑا ظلم کر رہے ہیں پھر آپ. بلکہ میری مسز کہا کرتی ہیں کہ جی آپ کے پیرنٹس تو کہا کرتے تھے کہ جی عامر جو ہے نا وہ کچھ ڈشیں بڑی اچھی بنا لیتے ہیں، کر لیتے ہیں. اچھا وہ کالج ایج کے اندر واقعی مجھے بڑا شوق تھا، وہ جو ان دنوں بڑا نیا ایک ٹرینڈ شروع ہوا تھا چائنیز جو ہے نا کھانوں کا، تو وہ میں سیکھتا رہتا تھا، کرتا رہتا تھا، میں گھر میں بنایا بھی کرتا تھا. بٹ جب سے پھر شادی ہوئی تو اس کے بعد تو کبھی کچن میں گھسنا بنا ہی نہیں. بس یہ نہیں کہ اس میں کہ جی میں مرد ہوں یا یہ، بس وہ پھر لائف اتنی بزی ہو گئی کہ وہ ان چیزوں کے اندر نا ٹائم نہیں میں دے پایا. تو اب تو یہ صورت ہوتی ہے کہ میں اگر کچن میں چلا جاؤں تو مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ چینی کہاں پڑی ہے، یا یعنی کہ مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے. تو میں بار بار آواز دے رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیز کہاں پڑی ہے، یہ چیز کہاں پڑی ہے. تو وہ کہتی ہیں کبھی کچن میں گئے ہوں گے تو پتہ ہوگا آپ کو کہاں پڑی ہے. صحیح. سر آپ کو سب سے زیادہ ڈر کب لگتا ہے اپنی مسز سے؟ نہیں میری مسز ماشاء اللہ ویری کوآپریٹو، ان کے ساتھ کبھی ڈر نہیں لگا سر؟ چھوٹی دیکھیں وہ ڈر والا ایلیمنٹ تو نہیں ہے، نہ میری مسز کو مجھ سے ڈر ہے، نہ مجھے ان سے ڈر ہے. ہم ایک بڑا اچھے اس میں ماشاء اللہ ماحول میں رہتے ہیں. بٹ یہ ہے کہ ناراضگی تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہو جاتی ہے، اور اس ناراضگی میں جو ہے ہم دونوں ہی کافی اسٹبن ہیں، اور ان کی طرف سے بھی پہل نہیں ہوتی، میری طرف سے بھی پہل نہیں ہوتی. بٹ الٹیمیٹلی اگر میں یہ کہوں کہ 95 96% 99% جو پھر جو صلح کی جو پیشکش ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہی ہوتی ہے. اچھا ماشاء اللہ، یعنی کہ آپ کو پھر یہ ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے. یہ تو ہونا چاہیے سر، ہر بندے کو ہونا چاہیے تھا. صحیح. اچھا سر آپ نے لک کا حوالہ دیا. سر اگر ایک بندہ اس طرح سے سوچتا ہے، کیونکہ یہ پاکستانی کمیونٹی کا ایک بہت زیادہ معاملہ اس طرح سے ہے، وہ سمجھتے ہیں جی اگر لک ہوگی تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، ادروائز اگر ہم کامیاب نہیں ہو رہے تو بھی لک کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں. وہ سارے کا سارا فوکس لک پہ ڈال کے، سارا بلیم لک پہ ڈال کے تو خود سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. نہیں لک کا دیکھیں رول تو ہے، بٹ اگر ہم ویسے دیکھیں تو بالکل اگر ہم مٹیریلسٹک طریقے سے سوچیں تو اس میں تو یہی ہے کہ جو ان پٹ ہوگی وہی آؤٹ پٹ ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو جب تک آپ اس سکسیس کے جو بھی لوازمات ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ پورے نہیں کریں گے تو سکسیس آ نہیں سکتی. تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سنسیئرٹی سب سے، پھر کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن، ہارڈ ورک، بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. جب تک آپ یہ سارا وہ جو بھی مسالہ جات ہیں یہ آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ جو آپ نے ایک ہانڈی بنانی ہے سکسیس کی وہ بنے گی نہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب وہ بات اگین وہیں پہ آ گئی. اب جس طرح ہمارا دین بھی ہمیں یہ بتاتا ہے، اگر میں وہاں سے ہٹ کے تھوڑا اسپرچول سائڈ پہ اگر ہم چلے جائیں تو دین بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی اس نے صحیح کی ہوتی، جس کی وہ کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب کوشش کرنے کے بعد بندہ یہ سوچتا ہے کہ یار جو ڈیزائرڈ رزلٹس ہیں وہ تو آئے نہیں، تو اس پہ پھر ہمارا وہ جو ایمان ہے وہ یہی ہے کہ انسان کا جو رسک ہے، اور انسان جیسے رسک میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، آپ کی سکسیس بھی آ جاتی ہے، آپ کی پوزیشن بھی آ جاتی ہے، آپ کی اولاد بھی آ جاتی ہے، یہ اللہ نے متعین کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک آپ کا ایک ٹرائل ہے جو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے. تو جو پوزیشن، جو چیز، جو اسٹیٹس آپ کو ملا ہوا ہے یہی آپ کی آزمائش ہے. میرا اپنا ایک نظریہ ہے کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہی آپ کا امتحان ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو سکسیس اگر نہیں ملی تو ہم اس کو سکسیس کہہ رہے ہوتے ہیں،
بٹ اگر ہم, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے جو پوزیشن ہمیں ملی ہوئی ہے, جو بھی پوزیشن ہے, اس کے ساتھ اگر ہم نے انصاف کیا ہے اور ہمارے اندر ایک آپ سمجھ لیں کہ احساس یہ آتا ہے کہ یار میں نے اپنی جو بھی رسپانسبلٹیز ہیں پورے طریقے سے کی ہیں, کوئی ریگریٹ نہیں ہے, کوئی ایسا فیلر نہیں ہے کہ جی میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے, تو یہ بھی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. یعنی کہ جو انر پیس ہے دیٹ از آلسو اے سکسیس. ٹھیک ہے نا. صرف یہ دنیاوی جو مرتبے حاصل کر لینا یا بہت زیادہ مال متا اکٹھا کر لینا یہ سکسیس نہیں ہے. سکسیس کی بہت ساری اقسام ہیں. تو ٹھیک ہے, اس کی بھی ایک نیڈ ہے, ہر بندے کی ایک نیڈ ہے, بٹ وہ اگر وہ نہیں آ رہی تو اس سے بالکل مایوس ہو جانا یا یہ سوچنا کہ یار اللہ نے میرے ساتھ کیوں ایسے کیا, مجھے کوئی سکسیس نہیں دی, تو یہ ہمارے بینگ مسلم ہمارے ذہن میں یہ چیز نہیں آنی چاہیے. ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کام ہے محنت کرنا, اور جو پھل اور جو کہتے ہیں نا پھل اور بوٹے اور جو میوے وہ تو پھر اللہ نے لگانے ہیں, وہ چاہے لگائے چاہے نہ لگائیں. جیسے وہ ایک شعر بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ جی مالی کا کام تو پانی شانی دینا ہوتا ہے اور جو پھل وغیرہ ہے وہ تو اللہ نے لگانا ہوتا ہے. تو ہمارا ایمان ایسا ہونا چاہیے. تو یہ مالی دا کم ہاں جی, پانی دانا اور بھر یہ بھر ہے کہ مشتاق قابل. ہاں جی بندہ کوشش ضرور کرتا رہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوشش بھی نہ کریں اور ہم محنت بھی نہ کریں اور پھر اور پھر ہم خواب بھی دیکھتے رہیں سکسیس کے, کہ لک کہ ہونی چاہیے. لک کالی نہیں چلے گی. اچھا اچھا. ہاں جی, چلتی بھی ہیں نو ڈاؤٹ, وہ ہم اس کو بھی نگیٹ نہیں کر سکتے. وہ لاسٹنگ جی اللہ کی تقسیم ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ جس کو جو مرضی دے دے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ہم اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو ہارڈ ورک نہیں کرے گا, جو محنت نہیں کرے گا تو کچھ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ اللہ دکھاتا ہے کہ یار میں بادشاہ ہوں, میں جس کو جو عطا کر دوں. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا اس پہ بھی ایمان ہونا چاہیے. سر جو ینگ جنریشن ہے اس وقت, جو اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی لیول کے اسٹوڈنٹس ہیں, جب وہ آ رہے ہیں ورک فورس میں آ رہے ہیں, تو آپ کون سا ایک انہیں مشورہ دینا چاہیں گے جس کہ وہ کون سی اپنی اسکل کو زیادہ پالش کریں تاکہ وہ کامیاب ہو سکیں؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں نا یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. ہم دیکھیں کام تو سبھی کر لیتے ہیں, بٹ آپ کا جو انٹریکشن ہے نا مختلف لوگوں کے ساتھ, اور یہ آپ کو نا ایک یونیک بناتا ہے دوسرے لوگوں سے. تو جب آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور آپ اپنا اچھا کمیونیکیٹ اگر آپ کریں گے تو پاسبلٹی ہے کہ آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز بھی اسی حساب سے جو ہے نا اللہ نے ودیت کی ہوئی ہوں گی. تو جو اچھا لیڈر ہے وہ ایک اچھا جو ہے نا میسنجر بھی ہوتا ہے, وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو کنوے بھی کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی جو شائنس ہے اور اپنی وہ جو کانفیڈنس کو جو ہے نا وہ نکھارنے کی ضرورت ہے, تاکہ جب وہ فیلڈ میں آئیں تو انہیں کسی چیز کا کوئی ایسا فیئر نہیں ہونا چاہیے. یہ بڑا نیچرل ہے کہ جب بندہ آتا ہے فیلڈ میں تو وہ جب بات کرتا ہے تو تھوڑا سا ڈرا ہوا ہوتا ہے اور وہ اتنا اوپن جو ہے نا اوپنلی بات چیت نہیں کرتا. تو اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا بچوں کو بتائیں کہ یار یہ کمیونیکیشن جو ہے نا یہ از ویری امپورٹنٹ. اچھا کمیونیکیشن صرف سروس میں نہیں, آپ کی اپنی پرسنل لائف کے اندر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ بتا نہیں رہے, اپنے پیرنٹس کو نہیں بتا رہے, اپنے دوستوں کو نہیں بتا رہے, تو وہ پھر آپ اسی کے ساتھ خود ہی لڑتے رہیں گے. جب آپ کمیونیکیٹ کریں گے, بتائیں گے, اپنے ایشوز کو ڈسکس کریں گے, تو کوئی نہ کوئی اس کے سلوشنز بھی نکلیں گے, چیزیں بھی آئیں گی, اور آپ کا جو بانڈ ہے ان دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ بھی بنے گا. تو بانڈ کیسے بنتا ہے؟ بانڈ وہ کمیونیکیشن سے بنتا ہے. اور ترقی کرنے کے لیے بانڈ بڑا ضروری ہے. یعنی کہ آپ کا لوگوں کے ساتھ جڑنا وہ بڑا ضروری ہے. یعنی کہ جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں وہ آپ ان کی گڈ بکس میں کیسے آئیں گے؟ جب آپ ان کے ساتھ بات ہی نہیں کریں گے, ان کے ساتھ آپ کی کوئی انٹریکشن ہی نہیں ہے, تو آپ ان کی گڈ بکس میں کیسے جائیں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پڑھائی کے علاوہ اس چیز کے اوپر بھی جو ہے نا ہمارے انسٹیٹیوشن ہیں ایجوکیشن کے, ان کو فوکس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو, بچوں کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے نا, اور خاص طور پہ یہ جو ڈبیٹس ہوتی ہیں, اسپیچ ہوتی ہیں, اس کے اندر زیادہ سے زیادہ انوالو کریں, تاکہ ان کا وہ جو کانفیڈنس ہے وہ بڑھے اور شائنس جو ہے نا وہ تھوڑی کم ہو. سر آپ کمیونٹی کو پے بیک کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کمیونٹی کو ابھی تک تو میں یہ اگر دیکھوں تو بہت زیادہ میں اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کر پایا, بٹ جب میں ای پی سی کمپنی کے ساتھ کام کر رہا تھا
تو ان دنوں مجھے ایک اپرچونٹی ملی تھی، میرے اپنے ہی کولیگ تھے، اسی کمپنی میں کام کرتے تھے. تو میں بیسیکلی رہتا ہوں ویلنشیا ہاؤسنگ سوسائٹی میں. تو وہ کیونکہ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے تو وہاں پر جو ڈے ٹو ڈے جو میٹرز ہیں وہ جو جیسے مینیج ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ایک مینیجنگ کمیٹی ہوتی ہے. وہ مینیجنگ کمیٹی ہی جو ہے پوری سوسائٹی کے جتنے بھی سوسائٹی کو رن کرنے کے لیے جو آپریشنز ہیں وہ مینیجنگ کمیٹی ہی جو ہے وہ مینیج کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے پہلے ہماری سوسائٹی کی حالت جو ہے نا کافی بہت زیادہ ڈیٹیریوریشن کا شکار ہو گئی تھی، اور لائٹ 10 گھنٹے 12 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی تھی. روڈز کی کنڈیشن بہت پور تھی، ہارٹیکلچر کی پوزیشن بہت پور تھی، اور بہت سارے لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یار ہم اپنا گھر اور جو بھی پلاٹ ہے اس کو بیچیں اور ہم شفٹ سم ادر جو ہے نا ہاؤسنگ سوسائٹی. تو خواجہ فرقان صاحب ہیں، وہ ابھی بھی اس کے مینیجنگ کمیٹی میں ہیں، ویری انرجیٹک، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، وہ صدر بھی ہیں اس مینیجنگ کمیٹی کے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار آپ آئیں اس کے اندر. تو میں نے کہا یار میرے پاس تو آفس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ ایک ایڈیشنل رسپانسبلٹی ہے. اس نے کہا کہ نہیں یار، اگر ہم جیسے جو اچھے سلجھے ہوئے لوگ، پڑھے ہوئے لوگ اگر یہ رسپانسبلٹی نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ یہ پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا، اور ہم بھی اپنی چیزیں بیچ کے کہیں اور چلے جائیں گے، آپ بھی کہیں چلے جائیں گے. تو آپ اس میں نا کچھ کنٹریبیوٹ کریں. تو پھر میں نے حامی بھری، اور 3 سال پھر میں نے وہ جو وہاں کی جو مینیجنگ کمیٹی تھی اس کا میں ایگزیکٹو ممبر رہا. اس کے اندر پھر ہم نے بہت سارے نیو پروجیکٹس بھی شروع کیے. تو الحمدللہ اب وہی مینیجنگ کمیٹی جو گروپ تھا ہمارا، وہ پچھلے کچھ میرا خیال ہے کہ 7-8 سال سے مسلسل الیکٹ ہو کے آتا جا رہا ہے. اور اب آپ دیکھیں تو سوسائٹی کی جو لک ہے وہ انٹائرلی چینج ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ہاں، کمیونٹی کو ہم نے کچھ نہ کچھ پے بیک ضرور کیا، لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہم نے کام کیا، اور وہاں جو سٹاف تھا ان کی ویلفیئر کے لیے بھی. اور ہم نے جو کارپوریٹ سیکٹر میں جو ایس او پیز اور جو چیزیں پروسیجرز سیکھے ان کو ہم نے وہاں پر بھی امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ماڈرن لائنز کے اوپر. اور اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس وہاں پر پورا کمپلینٹ مینجمنٹ کا آن لائن ایک سسٹم ہے. اب کسی بھی شخص کو کسی بھی کمپلینٹ کے لیے سوسائٹی کے آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایپ ہے، اس ایپ پہ آپ جائیں، آپ اپنا بجلی کا بل بھی پے کر سکتے ہیں، بجلی کا بل دے سکتے ہیں، کمپلینٹ جو ہے لانچ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا اسٹیٹس چیک کر سکتے ہیں. تو وہ سارا یعنی کہ نا وہ پیپر لیس انوائرمنٹ پہ چلے گئے ہیں. تو بالکل ماڈرن سٹائل پر جو ہے نا چیزیں جو ہے نا ٹرانسفارم ہو گئی ہیں. تو یہ اس طرح کی جو میں سمجھتا ہوں کہ جو رسپانسبلٹیز ہیں یہ بھی لینی چاہیے لوگوں کو، تاکہ وہ کمیونٹی کو بھی پے بیک کریں، اور اپنا جو انوائرمنٹ ہے اور اپنا جہاں پر ہم رہتے ہیں اس کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو میں سمجھتا ہوں جو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے نا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے ہٹ کے بھی اپنے لیول پر بھی بچوں کی ایجوکیشن، یعنی کہ جو اگر کوئی غریب بچے ہیں تو ان کو آپ تھوڑا فائنینشلی سپورٹ کریں ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو اگر آپ 1-2-3 بچوں کی رسپانسبلٹی بھی ہر ایک انسان لے لے تو اس سے بھی معاشرے میں ایک بڑی اچھی چینج آ سکتی ہے. تو بہت زیادہ تو میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکا، بٹ جتنا ٹائم تھا اس کے اندر جو میں کچھ کر سکتا تھا وہ میں نے بالکل کوشش اپنی کی. اور فیوچر میں پلان ہے کہ انشاءاللہ آگے چل کے جب تھوڑا سا ٹائم ملتا ہے اگر کہیں پہ، تو میرا یہ خیال ہے کہ جی اسکولس کے حوالے سے کہ وہاں پر جا کے ایز اے وزٹنگ لیکچرر یا ان کو کچھ بتانا، یا ان کو جو ماڈرن چیزیں ہیں خاص طور پہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے، تو بیچ میں کبھی ٹائم ملے تو وہ بچوں کو جا کے ایک چھوٹا سا لیکچر دینے کا پلان ہے. اور یہ میرے ذہن میں ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ بیزی اسکیجول کی وجہ سے اس کے لیے کوئی ٹائم نکال نہیں پاتا. بٹ میرے پلان میں یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ کرنا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ. ماشاءاللہ سر، آپ جس طرح سے ایک ایوریج لیول سے آپ اس لیول پہ آ چکے ہیں کہ آپ پورے پاکستان لیول کے ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں اور آپ تھاؤزنڈز لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کے خیال میں لوگوں کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ناکامی میں اگر میں یہ دیکھوں تو لوگ
جو ہیں اپنی جاب کے ساتھ جتنی ان کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے اور جو سنسیئرٹی ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. ان کی پریورٹیز تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ ہر چیز کو ٹیکن فار گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں. اور ان شارٹ اگر میں یہ کہوں کہ جو ٹوٹل فیلئر ہے وہ ٹوٹل فیلئر ہوتا اسی وجہ سے ہے جب آپ اپنے کام کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہیں، یا آپ اس کام میں پڑے ہوئے ہیں جس میں آپ کا دل نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ کچھ ایسا کام کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پیشن ہی نہیں ہے یا وہ اس میں آپ کا ایپٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو وہ بوجھ ہی لگے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ والا جو ایک ایلیمنٹ ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ کا دل نہیں ہے نا اس کام میں پھر آپ کو وہ بوجھ ہی لگے گا. جب وہ بوجھ لگے گا تو پھر تو وہ ایک برڈن ہے. ٹھیک ہے نا. آپ بالکل ایسے گردن جھکائے ہوئے آئیں گے اور گردن جھکائے ہوئے چلے جائیں گے کہ جی ٹھیک ہے جی شکر ہے ایک دن لگ گیا. ٹھیک ہے. مگر اگر آپ کا اس میں پیشن ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ کا ایپٹیچیوڈ ہے اور آپ کو اس کام میں مزہ آتا ہے، جیسے اب ہم موبائل چلاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، تو جب بیٹھے ہوتے ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا 2 گھنٹے گزر گئے ہیں. ٹھیک ہے نا. جب کام پہ ہوتے ہیں تو وہ تو بندہ کہتا ہے یار ابھی تک 2 گھنٹے نہیں گزرے. ٹھیک ہے. تو مسئلہ کیا ہے کہ وہ انوالومنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک یہ جو میں سمجھتا ہوں ریزن ہو سکتی ہے کہ وہ مس فٹ ہے جو جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے. آپ نے اگر میں ویلنشیا میں ہی دیکھوں تو کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہت چھوٹے لیول پہ یعنی کہ چائے کا کھوکھا لگایا، وہ کرتے کرتے گریجولی اب وہ ان کے پاس اپنی ایک دکان ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. تو وہ میں ان کو دیکھتا رہتا ہوتا ہوں اور وہ بڑی محنت کی ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے نا. تو جو بندہ محنت کرتا ہے تو اللہ اس کا ساتھ ضرور دیتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو محنت از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جس جگہ پر بیٹھے ہیں وہ آپ اس جگہ کے لیے فٹ ہوں. ٹھیک ہے. اگر آپ کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں ہے تو پھر تو کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھکا ہوا بندہ آ رہا ہے اور تھکا ہوا ہی جا رہا ہے، یعنی کہ اس کا دل ہی نہیں ہے جانے میں. تو ہمارے ایک ڈائریکٹر ہیں چارلی، تو وہ مجھے یہی کہا کرتے تھے کہ یار دیکھیں اس وقت تک آپ کو جو ہے نا سکسیس نہیں ملے گی یا آپ کو ایک اچھا مقام نہیں ملے گا جب آپ صبح کو اٹھیں اور آپ میں نا ایک بے چینی ہو کہ یار میں نے جانا ہے. ٹھیک ہے. اور میں نے جا کے یہ کرنا ہے. تو اگر آپ میں یہ فیلنگز ہیں ہی نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر آپ اس کو یہ ایز اے برڈن سمجھ کے جائیں گے تو پھر آپ کیا اچیو کریں گے وہاں پر. ٹھیک ہے نا. تو برڈن جب فیل بندہ کر رہا ہو تو اس کی 2 ہی ریزن ہو سکتی ہیں، یا تو وہ انکمپیٹنٹ ہے یعنی کہ وہ مس فٹ ہے اس جگہ کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ وہ جو ایک ڈیو ٹائم ہے وہ اس جاب یا اس کام کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کو نہیں دے پا رہا. اٹ مینس سر پیشن ڈسکور کرنا بڑا ضروری ہے، اور پیشن سے متعلقہ ہی آپ نے پروفیشن میں جانا ہے. جی بہت ضروری ہے. ادروائز دیکھیں ان دا لانگ رن جو ہے نا پھر یہ چلے گی نہیں ایکویشن. شارٹ ٹرم تو ہو سکتا ہے کہ آپ کر جائیں بٹ اگر آپ کا دل ہی نہیں ہے اس کام میں تو پھر وہ آپ کا لو ہی نہیں ہوگا اس کے جی بالکل صحیح ہوگی. سر یہ جو ہمارے سکسیس ٹیم کا یہ وینچر ہے کہ ہم سکسیس سٹوریز کو ریکارڈ کر رہے ہیں اور لوگوں کے لیے سورس آف انسپائریشن ہم لے کر آ رہے ہیں کہ بھئی پاکستان میں بھی کامیاب ہونا ایزی ہے، لوگ ہو رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، لوگ اپنا ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیسا ہے لوگوں کے لیے؟ جی پاکستان الحمدللہ پاکستان میں بڑی اپرچونٹیز ہیں، بٹ ابھی میں جو سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھوڑی نہیں بلکہ کافی زیادہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے ہماری جو یوتھ ہے یہ کچھ بددل ہو گئی ہوئی ہے اور انہیں ہر چیز میں ایک نیگیٹیوٹی نظر آنی شروع ہو گئی ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایولیوشن کا پروسیس ہے اور اسی میں سے اللہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے کوئی بہتر مواقع پیدا کرے گا اور جو بیڈ ایلیمنٹس ہیں وہ گریجولی کچھ فلٹر آؤٹ ہوتے جائیں گے. تو جو ایک اچھی پیور اور ایماندار اور نیک عادت ہے اللہ کرے کہ وہ ہمیں میسر ہو. تو اپرچونٹیز جو ہیں دیکھیں جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں نا اپرچونٹیز وہیں پہ زیادہ ہوتی ہیں. جو ڈیولپ ہو گئی ہیں وہ ایک آلریڈی ایک سیچوریشن پہ چل رہی ہوتی ہیں تو وہاں پر کچھ نیا کرنے کے لیے اتنا کچھ ہوتا نہیں ہے. اب پاکستان کیونکہ بالکل ڈیولپنگ کنٹریز ہے تو یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل اگر آپ نئے آئیڈیاز کے ساتھ آئیں، بزنس آئیڈیاز کے ساتھ آئیں اور جو انٹرپرینیورز ہیں ان کے لیے یہاں پر بہت زیادہ اوپننگز ہیں کہ کیونکہ ابھی ہے ہی کوئی نہیں، سارا میدان ہی خالی ہے، یہاں پر بہت کچھ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باہر کے ممالک میں تو کیونکہ آلریڈی چیزیں فیلڈ ہیں اور وہاں پر پھر ایک اپنی جگہ بنانا وہ ایک چیلنج ہے. ٹھیک ہے. وہ اسٹیبلش ہو چکے ہیں بٹ
نیو انٹرنٹس کے لیے نا ان کے لیے کافی اسٹرگل ہے وہاں پر. پاکستان میں کمپیریٹیولی جو ہے نا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو لیس اسٹرگل کے ساتھ بھی آپ ایک اچھے مقام پر آ سکتے ہیں, کیونکہ یہاں پر اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کامیابی کے چانسز ہیں؟ کم بالکل ہیں, بالکل ہیں. اور جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ ٹھیک ہے, اور جو فائنینشیل انسٹیبلٹی ہے, یہ جو ہماری مانیٹری پالیسیز ہیں یہ اوپر نیچے ہو رہی ہیں, ڈالر اور باقی جو آپ کی جو چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں, اس کی وجہ سے ایک جو آپ کی فائنینشیل ماڈلنگ ہوتی ہے وہ ضرور ڈسٹرب ہوتی ہے. بٹ اگین اگر آپ اس کو ہولسٹکلی دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹل اچھی اپرچونیٹیز ہیں پاکستان میں گرو کرنے کے لیے. صحیح سر, جیسے ہم یہ سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے یہ چیز کر رہے ہیں کہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو کامیاب ہوئے ہیں وہ کیسے کامیاب ہوئے ہیں, ہم بھی ان کے طریقے پہ چل کے کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں یہ بھی طریقہ لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے؟ جی بالکل. دیکھیں میں کامیابی کے لیے جیسے ہم نے پہلے بھی کیا, کامیابی بغیر ان پٹ کے تو ملے گی نہیں, ٹھیک ہے نا. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ بڑے ریئر ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ تو اللہ اپنا ایک دکھاتا ہے کہ یار میں جسے چاہوں جو مرضی عطا کر دوں. بٹ اگر آپ جنرلی اس کو دیکھیں گے تو وہی لوگ کامیاب ہیں جنہوں نے زندگی میں محنت کی ہے, ٹھیک ہے. کچھ کیسز ہوں گے کہ جو بیچارے کامیاب نہیں ہو سکے, بٹ اگین ہم ان کو یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ناکام ہو گئے یا کیا ہو گیا. اللہ نے ان کے نصیب میں اس طرح کی کامیابی نہیں رکھی, کچھ اور رکھا ہوگا. بٹ میں اس چیز کا بڑا قائل ہوں اور میں اس چیز کو بڑا دل سے مانتا ہوں کہ کامیابی جو ہے وہ محنت کے بغیر اور کمٹمنٹ اور ڈیڈیکیشن ہارڈ ورک کے بغیر پاسبل نہیں ہے. صحیح سر, آخر میں چند الفاظ ہمارے اس وینچر کے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو انسپائر کرنا چاہ رہے ہیں, یہ سکسیس سٹوریز کی انٹرویو سے جیسے ہم آپ کا کر رہے ہیں, اس کے حوالے سے آپ کا کوئی اظہار رائے؟ بالکل. ایک جو تھوڑی سی مایوسی ہماری یوتھ میں پھیلی ہوئی ہے کہ یار, اور بلکہ مایوسی تو نہیں کہنا چاہیے, بٹ لوگوں نے ایک اس کو ایکسکیوز کے طور پہ لے لیا ہے کہ جی پاکستان میں تو کچھ ہو نہیں سکتا, یہاں تو سارے سسٹم ہی بیکار ہیں, اور یہاں پر تو گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو چائے کا جس نے کھوکھا لگایا ہوا تھا اس کو گورنمنٹ نے کیا سپورٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اس نے اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے اس نے گریجولی اپنے آپ کو ترقی دیتے 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 اب وہ دکان کا مالک بھی بن گیا اور ایک اچھا بزنس بھی چلا رہا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو پالیسیز ہیں وہ اگر میں یہ کہوں کہ وہ جو انڈیویجول ہیں یا جو انٹرپرینور ہیں, جو نئے نئے لوگ آ رہے ہیں, ان کو شاید وہ اتنا امپیکٹ یا ان کو افیکٹ نہیں کرتا جتنا کہ جو بڑے کارپوریٹ سیکٹر میں یا جو بڑی انڈسٹریز ہیں وہاں پر. تو میں کہتا ہوں کہ یار وہ جو اگر پالیسیز آپ کی فیوریبل نہیں ہیں یا وہ بزنس کو سپورٹ نہیں کر رہی تو ان کو لاس ہو سکتا ہے. بٹ جو ینگ انجینئرز ہیں یا جو ینگ پروفیشنلز ہیں ان کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا کنسٹرینٹ نہیں ہے کہ وہ محنت نہ کریں اور جو ہے ہر چیز کو یہ کہہ کے کہ جی یہاں تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, یہاں تو جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ نے رشوت دینی ہے, آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے وہ کرنا ہے. تو ایسا نہیں ہے. الحمدللہ ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں تو ہر طرح کے اچھے اور برے لوگ ہر معاشرے میں ہیں. اگر ہم یہ دیکھیں بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ 95% لوگ اچھے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ 4-5-6% لوگ ہیں جو برے ہیں اور انہوں نے پورے معاشرے کو جو ہے نا وہ یرغمال بنایا ہوا ہے. بٹ اگر آپ ایز اے ہول دیکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نا وہ اتنے برے ہیں, یا جو برے بن بھی رہے ہیں تو وہ کچھ مسائل ایسے ہیں ان کے گھریلو یا معاشی کہ وہ ان چیزوں میں آ جاتے ہیں. بٹ اندر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ چیزیں کرنا نہیں چاہتے. تو اگر ہم اپنی پالیسیز کو گورنمنٹ ایک اچھا انوائرمنٹ پرووائڈ کرے تو ہم ایک اچھی نیشن بننے میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی لحاظ سے ہمیں کوئی کمی ہے. تو یوتھ کو تو میرا یہی پیغام ہے کہ وہ اپنی ایجوکیشن کے اوپر جو ہے نا پورا فوکس کریں, اور اپنی کمیونیکیشن سکلز جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کمیونیکیشن سکلز میں اور ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز اس میں ضرور حصہ لیں. یعنی کہ اپنے آپ کو فزیکلی بھی فٹ رکھیں. اگر آپ فزیکلی فٹ نہیں ہیں تو پھر آپ جو
آپ کو جو انرجی چاہیے کام کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کی باڈی اگر فٹ ہی نہیں ہے وہ اتنا لوڈ لینے کے لیے، تو پھر آپ وہ لوڈ کیسے لے گی؟ تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہیں مل کے چلتی ہیں. آپ کا یعنی کہ آپ کی فزیکل اسٹرینتھ، آپ کی مینٹل اسٹرینتھ، پھر آپ کی ایجوکیشن، پھر آپ کا ہارڈ ورک، یہ ساری چیزیں مل کے پھر آپ کو کسی مقام تک پہنچائیں گے. یعنی کہ انگریڈینٹس ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ نے اگر ایک ہنڈیا بنانی ہے اس کی سکسیس کی، تو اس میں جتنے مسالے ہیں وہ آپ کو ڈالنے پڑیں گے تو بنے گی، باقی تو مشکل ہے پھر اس کے بغیر. سر یو ای ٹی کا آپ کی کامیابی میں کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو دیکھیں یو ای ٹی تو وہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں سے ہم نے اپنی ساری ایجوکیشن کمپلیٹ کی، اور جس کی بیس کے اوپر ہم نے آگے جو اپنی جاب ہے اس کے لیے اپلائی کیا. اور وہاں کے جو پروفیسرز، مجھے ابھی تک سبھی کے نام بھی یاد ہیں، اور ان کی جو اچھی خصوصیات تھیں اور کچھ بری خصوصیات بھی، وہ بھی مجھے یاد ہیں. تو یو ای ٹی جی بالکل ہماری ماں کی طرح ہے، اور انہوں نے جس طرح جو کچھ آج جس مقام پر ہم بیٹھے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جی وابڈا میں جو ہماری پریکٹیکل لرننگ تھی، بٹ جو ہماری ایجوکیشنل لرننگ ہے وہ ساری یو ای ٹی کی ہے. تو یو ای ٹی کو تو پہلے بھی بہت ہائی ریٹ کیا جاتا تھا، اب بھی میں اس کو بہت ہائی ریٹ کرتا ہوں، اور میری بڑی نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کو سلامت رکھے. اور اسی جذبے کے ساتھ یہ ہماری جو یونیورسٹی، ابھی بلکہ اس یونیورسٹی میں ہمارے اپنے میرے جو وابڈا کے کچھ فیلوز ہیں، وہاں پر اب پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کی، اور وہ وہاں پر ٹیچنگ بھی کر رہے ہیں. تو میرا رابطہ ان پروفیسرز کے ساتھ بھی رہتا ہے. تو میں ان کو یہی کہا کرتا ہوں کہ یار آپ نے جو پروفیشن چوز کیا ہے وہ کافی بہتر ہے، کیونکہ آپ ینگ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو آپ ابھی تک ینگ ہی رہتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ سے بڑا فرق پڑتا ہے. اور کیونکہ ہم سارا دن بالکل ینگ لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، تو ہمیں کبھی ایسا فیل نہیں ہوا کہ یار ہم بھی بوڑھے ہو گئے ہیں. تو ہم ابھی تک اسی مائنڈ سیٹ میں رہتے ہیں جیسے ہم ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں. تو وہ ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے ٹیچرز کے لیے. اور ماشاءاللہ وہ انہوں نے ان کے نیچے ثاقب ہیں ان کا نام، یو ای ٹی میں پروفیسر ہیں. تو کافی سارے جو پی ایچ ڈی لوگ کر رہے ہیں وہ ان کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، تو ان کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے ہمارا. تو جناب بالکل یو ای ٹی کا ایک مقام ہے اور ہماری لائف کے اندر اور بڑی کنٹری. جزاک اللہ سر. ہم آپ کو سکسیس ٹیم اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کی طرف سے بہت بہت شکریہ آپ کا ادا کرتے ہیں کہ اپنے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. بہت شکریہ سر آپ کا. السلام علیکم.